رنگپور میں مہنگائی کا طوفان، سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ادرک، لہسن، ٹماٹر، ہری مرچ سمیت تمام اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ رنگپور میں مہنگائی کے کاروبار، سبز مسالہ جات کے ریٹ بے لگام، ادرک کی 8 اور لہسن کی 6 سنچریاں مکمل، ٹماٹر، سبز مرچ اور پیاز بھی 150 روپے کلو فروخت۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے باعث چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، حکمرانوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک طرف مہنگائی نے ہوش اڑا رکھے ہیں، جبکہ رہی صحیح کسر گراں فروشوں نے پوری کر دی۔ ہمارے پاس تو فروٹ اور سبزی بندہ لے نہیں سکتا، غریب آدمی کی تو مجال ہے کہ وہ کھا لے۔ یہاں پر نہ کبھی کسی نے کوئی مطلب ہے اقتدار والے لوگ ادھر چکر لگاتے ہیں، نہ کوئی آتے ہیں، یا جیسے جس کی مرضی ہے وہ کر رہا ہے۔ پریشانی میں تو اضافہ ہو رہا ہے، صاحب ظاہر ہے غریب بندہ تو یہاں مطلب ہے سبزی لے کے نہیں کھا سکتا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ کیا خریدیں اور کیا نہ خریدیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں ہی نہیں آتے، سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ادرک جو ہے وہ 800 روپے فی کلو کے حساب سے دے رہے ہیں، لہسن وہ 150 روپے پہنچ گیا ہے۔ تو یہ جو لسٹ ہمیں دے کے جاتے ہیں وہ مجسٹریٹ والے، اس کے مطابق تو ایک چیز بھی ادھر ہمیں مہیا نہیں کی جاتی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اشیاء خوردنوش کی مقررہ قیمتوں پر فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین رانا محبوب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کم نہ ہو سکے، سبزی اور پھل فروشوں نے منمانے ریٹ مقرر کر دیے۔ سرکاری نرخوں میں کمی کے باوجود مارکیٹ میں قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ ادرک سرکاری ریٹ سے 130 روپے جبکہ لہسن 120 زائد قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ شہر اولیا میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، ادرک 550 اور لہسن کا سرکاری ریٹ 480 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 680 اور لہسن 600 روپے فی کلو فروخت، پیاز 120، ٹماٹر 86 اور ہری مرچ کی سرکاری قیمت 70 روپے مقرر۔ مٹر 300، اروی 200، کریلے 180، گاجر 150، کدو 140 اور شملہ مرچ 250 روپے میں کلو فروخت۔ میں انگور 400، سیب 300، انار 600، آڑو 350، امرود 200، ناشپاتی 300، کھجور 450 روپے کلو جبکہ کیلا 170 روپے میں درجن فروخت۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد حسیب کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان کا پیرا غائب روڈ صدرات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے گاڑیاں کھٹارا اور حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرد و غبار اور گندگی کے باعث بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ حال سڑکوں پر سفر کرنا ملتانیوں کا مقدر بن گیا، بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پیرا غائب روڈ پر بھی سفر کرنا محال ہو گیا ہے۔ گہرے گڑھوں کے باعث حادثات معمول اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ شہری کہتے ہیں سڑک پر گرد و غبار کے باعث بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ کو کئی مرتبہ ہم نے بلایا ہے، وہ دیکھ کے وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ادروائز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سارے تاجر پریشان ہیں، دکانیں جو ہیں وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کاروبار ہے نہیں۔ روڈ تھا اب سنگل ہو گیا، اور دیکھنا وہیں سے دونوں سائڈ سے چل رہی ہیں ٹریفک، کوئی تیز آتا ہے کوئی تیز ہلکا آ رہا ہے، بیچ میں لگ جاتے تو مسئلہ تو بننا ہے نا۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ گرد و غبار کے باعث تاجر دکانیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کئی بار اعلیٰ حکام کو شکایات درج کروائیں لیکن مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ روڈ کا تو برا حال پوچھے نا، روڈ کا کیا حال ہوا پڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا کیمرہ مین ہمارا دکھا سکے روڈ، یہ آگے میرے ساتھ چلے، کوئی 10 دکانیں آگے دکاندار چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ بیچارے کرایہ نہیں پھوڑ سکتے، کسٹمر نہیں آتا، بارش ہو جاتی ہے تو ایک ہفتے کے لیے لوگ ادھر آ نہیں سکتے۔ تو بہت خستہ ہے، واسا والے آتے ہیں اور کوئی نظام نہیں ہے روڈ کا، روڈ بالکل خستہ حالت ہے، 2.5 سال سے ہم بہت پریشان ہیں۔ شہریوں نے ملتان انتظامیہ سے پیرا غائب روڈ کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین شہاب علی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ترنڈا محمد پناہ کا سیوریج سسٹم درہم برہم، نیو مدینہ کالونی میں گٹروں کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ تعفن کے باعث سانس لینا محال، مچھروں کی افزائش سے ملیریا اور ڈینگی پھیلنے کا خدشہ۔ علاقہ مکین انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ محمد پناہ میں ستھرا پنجاب پروگرام ناکام، نیو مدینہ کالونی میں گٹروں کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہریوں کے لیے تعفن زدہ ماحول میں سانس لینا محال ہو گیا، مچھروں کی افزائش سے ملیریا اور ڈینگی کا خدشہ بھی بڑھ گیا۔ شہریوں نے بتایا کہ کئی ماہ سے گندا پانی جمع ہے، متعدد بار شکایات درج کروائیں لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ صفائی دا کوئی سسٹم نظام کا نہیں، گٹر لائن فل تھی پی ہے، پانی گٹر لاولا واپسی اندر آن پہ ویندے تے بڑی بدبو ہے، رات دی نیند نہیں آندی، ڈینگی وائرس دا بھی خطرہ ہے۔ سر پانی انتظامیہ کو اپیل ہے کہ کوئی صفائی دا نظام سسٹم بنایا ہوا جائے۔ کوئی اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ سے سیوریج مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ غلام علی، روہی، ترنڈا محمد پناہ۔ اب بات کریں گے فورڈ عباس اور گردن نواح میں بارش، قصبہ کھجری والا، قصبہ مربٹ، شہباز والا میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، حالیہ گرمی کی لہر کا خاتمہ ہو گیا۔
یہاں بات کریں گے منشیات کے ملزم کا ملتان کچہری سے ہتھکڑیوں سمیت فرار ہونے کا واقعہ۔ پولیس نے فرار ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، منشیات کے ملزم کا ملتان کچہری سے ہتھکڑیوں سمیت فرار ہونے کا یہ واقعہ ہے۔ پولیس نے فرار ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم تھانہ شاہ رکن عالم پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا۔ ملزم کو مجسٹریٹ ذکریہ کی عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا۔ ملزم پر 9B کا مقدمہ درج تھا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے مہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مہر عمران بتائیے گا۔ بالکل اس حوالے سے بتائیں کہ یہ ملزم کا نام اسد علی ہے، جسے گزشتہ روز تھانہ شاہ رکن عالم پولیس نے منشیات سمیت گرفتار کیا تھا اور 1000 سے کم سے جو 9B کا مقدمہ درج کیا گیا تھا 400 برآمد کی۔ اس کو آج عدالت میں جو ریمانڈ کے لیے جو پیش کیا جانا تھا، ذکریہ جو کہ مجسٹریٹ ہے تھانہ رکن عالم کی عدالت میں جب پیش کیا جانے لگا تو اس سے پہلے جو ہے یہ دو جو کانسٹیبل تھے اشرف اور عبد روف بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حراست سے ملزم یہ فرار ہوا ہے۔ ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی تھی ملزم کو۔ ایک قسم کی پولیس کی غفلت کہہ سکتے ہیں، لاپرواہی کہہ سکتے ہیں کہ 2 کانسٹیبلوں سے کس طرح سے یہ ملزم اسد علی جو ہے وہ فرار ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے ناکہ بندی کر دی اور بعد میں تقریباً 2 گھنٹے بعد اس ملزم کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ ملزم جو ہے اس پر تھانہ شاہ رکن عالم میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ اگر ضلع کچہری سیکورٹی کی بات کریں تو سیکورٹی کی ناقصی جس کی وجہ سے کچہری کے اندر سے جو ہے وہ یہ ملزم باہر فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے ہتھکڑیوں سمیت، جبکہ کچہری کے جو جتنے بھی گیٹ ہیں تمام گیٹ پر پولیس کی سیکورٹی ہمیشہ تعینات ہوتی ہے اور ایسے معاملے میں ہمیشہ پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن ناقص سیکورٹی کی وجہ سے ملزم جو ہے کچہری سے بھاگنے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہتھکڑیوں میں ملزمان کے فرار ہونے کے بہت سے جو واقعات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ بکلا کا بارودران سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سنگین نوعیت کے ملزمان جو ہیں یہاں پہ کچہری میں آتے ہیں، سیکورٹی سخت ہونی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے بھی نہ آئیں۔ جی سیکیورٹی سخت ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئے۔ مہر عمران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ملتان پولیس خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے متحرک ویمن پولیس اسٹیشن کی رواں ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ رواں ماہ خواتین پر تشدد بارے 190 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ ملتان پولیس خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے ان ایکشن ویمن پولیس اسٹیشن کی رواں ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ماہ ستمبر کے دوران اب تک 190 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ SHO ویمن پولیس اسٹیشن ارم حنیف کا کہنا ہے کہ خواتین کو انصاف فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس 190 جو ہے نا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سے 43 میں نے FIRs دی ہیں اور 54 جو ہے ملزمان کو اریسٹ کیا ہے۔ ان FIRs میں جو ہیں ضرر کے مقدمات ہیں، ریپ کے کیسز ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ 354 کے کیسز ہیں۔ یہ رپورٹ ہوئے میرے پاس۔ رپورٹ کے مطابق ملتان میں رواں ماہ 43 FIRs درج کی گئیں، جبکہ 54 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ نا بہت کوآپریٹ کیا گیا ہے۔ ایون کہ مطلب SHO صاحبہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہماری بات سنی ہے اور کارروائی بھی کی ہے۔ جونیئر سٹاف تک ان کا بہت اچھا ہے، سب نے جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ پولیس حکام نے واضح کیا ہے کہ خواتین پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ چیمبر آف کامرس کے حتمی اور سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ میاں بختاور تنویر شیخ چیمبر آف کامرس کے آئندہ 2 سال کے لیے صدر منتخب۔ نو منتخب صدر چیمبر آف کامرس میاں بختاور تنویر شیخ کی روہی سے گفتگو، ان کا کیا کہنا ہے، مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ بالکل، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نئے جو صدر ہیں ان کا جو ہے وہ انتخاب ہو چکا ہے اور آج حتمی نتائج کا بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں میاں بختاور تنویر شیخ جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے آئندہ 2 سال کے لیے جو ہے وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، ایک ینگ جنریشن ہے اور وہ آنے والے دنوں میں اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے اور کیا انیشیٹوز لے کے آنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پچھلے 2 سے 2.5 سال میں جتنا پاکستان کی اکانومی کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہماری ہسٹری جو نون ہسٹری ہے اس میں کبھی اتنی پرابلمز نہیں آئی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے آلریڈی جیسے کہ انٹرسٹ ریٹس میں کمی اور کچھ پالیسیز میں اسٹیبلٹی، IMF کے ساتھ پیکج ہونا، یہ اچھے اقدامات ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ انشاءاللہ جو پرابلمز جس لیول پہ پہنچ گئے تھے اب اس میں کچھ بہتری آنی شروع ہو گئی ہے۔
क्या समझते हैं कि लास्ट जो बॉडी थी उसने भी बहुत अच्छा काम किया है शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? ये अगर हम बात करें IPPs का एक बड़ा मैटर जो है वो चल रहा है, एनर्जीज की रेटें, सेक्टर्स बंद हो रहे हैं एनर्जीज, तो इसके हवाले से गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या प्रोग्राम जो है? देखें जी, IPPs का जो इशू है ये तो एक बहुत पुराना इशू है, 90s का इशू है, जो कि आज तक हल नहीं हुआ था। लेकिन अभी रिसेंटली बिजनेस कम्युनिटी ने और इवन FPCCI की तरफ से, सारी एसोसिएशंस की तरफ से खासा प्रेशर है गवर्नमेंट पे कि IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स तय पाए हुए हैं उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि IPP चले ना चले उनको अपना मुनाफा, उनको अपनी पेमेंट मिलती है। तो उसको कोई इस तरह का इकदाम करना चाहिए जो आगे ट्रांसलेट हो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ और एनर्जी कॉस्ट में कमी आए। कम से कम इतना होना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनका जो टैरिफ है, जो हमारे साथ कंपीटिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, उसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए। हमारे साथ कन्वीनर वुमेन विंग मैडम रुमाना तनवीर शेख साहिबा भी मौजूद है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? चैम्बर के हवाले से आपने भी खवातीन के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा किया, आज के दिन के हवाले से? आज तो मेरे लिए वैसे ही बहुत खुशी का दिन है और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे पिछले जो 2 साल गुजरे हैं बहुत अच्छा रहा। हमारी जो जाने वाली टीम रिटायर जो हमारे मेंबर्स हुए हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और मेंबर्स, उन्होंने हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया ख़वातीन के लिए। हम एक्चुअली ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को आगे लाया जाए और गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करे और हम सब मिल के लिए जो कुछ उनके साथ उनके लिए करना चाहते हैं वो करें। इन कमिंग डेज वुमेंस के हवाले से चैम्बर जो है वो क्या बेहतरीन इनिशिएटिव जो है वो लेके आना जा रहा है? जो खवातीन इस वक्त घर बैठी हैं उनको किस तरह हम जो है वो रोज़गार की तरफ लेकर आएँ? पहले तो मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ कि हमारी जो आजकल वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ हैं, और आप यही देख लें कि ख़वातीन कितनी पावरफुल जा रही हैं, और मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो काम करें, और चैम्बर तो कर ही रहा है ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज चैम्बर के जो बॉडी है उसके लिए अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं उनकी भी जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है, और जो बॉडी जो है वो अगले 2 साल के लिए जो है वो अपनी खिदमत। शुक्रिया सोहेब बुखारी। और अब बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुल्तान आमद। गिलानी हाउस में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का मुआशी तरक्की के हवाले से हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुल्तान आमद। गिलानी हाउस में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का मुआशी तरक्की के हवाले से हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। मुल्तान इंतजामिया का गिरां फरोशों से कड़े हाथों निपटने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का सरकारी रेट्स की खिलाफ वर्जी पर जेल भिजवाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर की सब्जी मंडी आमद, अशिया खुरनोश की नीलामी का मुआयना किया। AC और मार्केट कमेटी हुकाम ने प्राइस कंट्रोल पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का कहना था सस्ती अशिया खुरनोश के लिए नीलामी को ओपन किया है। करियाना स्टोर्स और शॉपिंग प्लाजों में सस्ते DC काउंटर्स कायम किए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का ऑनलाइन ऐप से जायजा लिया जा रहा है। बहावलपुर में जारी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। DC ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ताजरान रजाकाराना तौर पर तजावुजात का खात्मा करें। दुकानों के आगे गैर कानूनी शेड खत्म किए जाएंगे। बहावलपुर के बाजार तारीखी अहमियत के हामिल हैं। कादेपुरा में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी का इनेकाद थाना कादेपुरा में किया गया। खुली कचहरी में CPO मुल्तान ने शहरियों के मसाइल सुने। DC ने शहरियों के मसाइल सुनकर हल के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CPO का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल हल करना है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए खुसूसी सफाई ऑपरेशन। क्रिकेट स्टेडियम और DHA रोड तक मलबा जात की सफाई। रोड पर ग्रीन बेल्ट्स, डिवाइडर्स और लिंक रोड्स की खुसूसी स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर खुसूसी सफाई स्क्वाड भी तश्कील। स्टेडियम से DHA रोड पर
पैच वर्क और रिपेयरिंग का सिलसिला भी जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुल्तान को खूबसूरत और साफ करके मेहमान टीम का इस्तकबाल करेंगे।